اچھا، تو آج ہمارے پاس MTV یوٹیوب چینل سے ایک بہت ہی ذاتی قسم کی حقیقی کہانی ہے۔ جی ہاں۔ یہ آذان نامی ایک صاحب نے شیئر کی ہے اور واقعہ ہے انڈیا کے علاقے اتراکھنڈ کا، جی ایک دور دراز گاؤں کا۔ جی، اور اس کہانی میں جو خاص بات ہے نا، وہ صرف یہ عجیب واقعات نہیں ہے، بلکہ آذان کا اپنا پس منظر ہے۔ مطلب وہ خود روحانی علم سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس سے ان کے تجربے کو ایک الگ ہی زاویہ مل جاتا ہے۔ کہانی کا جو مرکز ہے وہ رضیہ نامی خاتون ہے جن کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ بالکل۔ تو آج ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ آذان نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا رضیہ کے معاملے میں، کیا ہوا تھا اصل میں۔ اچھا، شروع سے بتائیں، آذان کون ہے اور اس گاؤں میں کیا کر رہے تھے؟ جی، آذان جیسا انہوں نے بتایا، وہ باقاعدہ کسی استاد سے روحانی علم سیکھ رہے ہیں، مطلب وظائف، عملیات وغیرہ۔ صحیح۔ اور یہ واقعہ ہے 2020 کا، جب وہ وبا پھیلی ہوئی تھی، تو وہ شہر سے دور اسی گاؤں میں اتراکھنڈ کے ایک روحانی عمل یعنی چلہ وہ مکمل کرنے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی پہلے سے یہ خاص روحانی کیفیت میں تھے۔ بالکل۔ وہیں پر گاؤں کی ایک بزرگ خاتون جنہیں وہ پیار سے نانی کہتے ہیں، وہ ان کے پاس آئیں۔ مدد کس کے لیے؟ اسی خاتون رضیہ کے لیے۔ نانی نے بتایا کہ رضیہ جو کچھ دن پہلے تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، وہ اچانک مطلب چند ہی دنوں میں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں۔ سوکھ کر کانٹا؟ جی، ناقابل یقین حد تک کمزور، کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا، اور حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گھر والے بھی ان سے ڈرنے لگے تھے۔ ڈرنے لگے تھے؟ اپنے ہی گھر والے؟ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی بالکل، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رضیہ کو ان کے شوہر اور 2 چھوٹی بچیاں تھیں ان کی، ایک 5 سال کی، ایک شاید 8 مہینے کی۔ او، چھوٹی بچیاں بھی؟ ہاں، ان سب کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا، ایک پرانا ویران سا مکان تھا وہاں منتقل کر دیا۔ مطلب گاؤں سے الگ کر دیا؟ تقریباً جی، بالکل الگ تھلگ۔ افسوسناک ہے بہت۔ اچھا، پھر آذان گئے ان سے ملنے؟ جی، اگلے دن وہ نانی کے ساتھ گئے۔ وہ مکان گاؤں سے باہر تھا، کھیتوں کے بیچ میں کہیں تھا۔ آذان بتاتے ہیں کہ مکان دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے بند پڑا ہے، ویران، ٹوٹا پھوٹا۔ دروازے پر بھی بس ایک ٹاٹ کی بوری سی لٹکی تھی۔ اور اندر جب داخل ہوئے کیسا ماحول تھا؟ وہیں سے اصل چیز شروع ہوئی۔ آذان کہتے ہیں کہ جیسے ہی اندر قدم رکھا نا، ایک شدید قسم کی منفی توانائی محسوس ہوئی، اور جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی۔ منفی توانائی؟ داخل ہوتے ہی؟ کیا مطلب؟ کیسا احساس تھا وہ؟ انہوں نے بس یہی کہا کہ بہت شدید ناگوار احساس تھا، اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ معاملہ شاید صرف بیماری کا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اندر کون ملا؟ اندر رضیہ کا شوہر تھا۔ اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی، پریشان، تھکا ہوا، آنکھیں بالکل لال تھیں، جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بیچارہ، وہ بھی اذیت میں ہوگا۔ رضیہ کہاں تھی؟ اس گھر میں 2 کمرے تھے، ایک میں تو شوہر بچیوں کے ساتھ تھا، دوسرا کمرہ رضیہ کا تھا۔ آذان جب اس کمرے کی طرف گئے اور چارپائی کے قریب پہنچے تو انہیں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ جھٹکا؟ جی، وہ کہتے ہیں وہاں منفی توانائی بہت زیادہ تھی، ناقابل یقین حد تک۔ پھر رضیہ کو دیکھا انہوں نے؟ جی، شوہر نے کانپتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی جو رضیہ کے چہرے پر تھی۔ آذان کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کر وہ دہل گئے۔ کیسا منظر تھا؟ رضیہ کا چہرہ، وہ کہتے ہیں بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گال اندر دھسے ہوئے، آنکھیں گڈھوں میں، جلد بس ہڈیوں پر چپکی ہوئی، ایسے جیسے چہرے پر گوشت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ یا اللہ، تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ شوہر نے بتایا کہ وہ خود اور ان کی جو بڑی بیٹی ہے 5 سال کی، وہ بھی رضیہ کا چہرہ دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اسی لیے چادر ڈال کر رکھتے ہیں۔ سوچیں، جو خاتون کچھ عرصہ پہلے تک بالکل ٹھیک تھی۔ عجیب بات ہے، دل دہلانے والی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور غیر معمولی چیز محسوس ہوئی آذان کو؟ ہاں، 2 اور بڑی اہم چیز۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کمرے سے باہر آئے تو پیاس لگی، پانی مانگا، پانی پیا تو وہ انتہائی کڑوا تھا۔ کڑوا پانی؟ جی، کڑوا۔ انہوں نے شوہر سے پوچھا تو وہ حیران، بولا پانی تو بالکل میٹھا ہے۔ آذان نے پھر، چونکہ وہ یہ چیزیں جانتے ہیں، پانی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ اچھا۔ اور دوبارہ پیا تو پانی بالکل میٹھا ہو چکا تھا۔ پانی کا ذائقہ بدل گیا صرف پڑھنے سے؟ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ بالکل۔ اس سے آذان کا شک مزید پکا ہو گیا کہ یہاں کوئی غیر معمولی موجودگی ہے۔ اور دوسری چیز، جی،
جب وہ باہر کھڑے رضیہ کے اندھیرے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو انہیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک تیزی سے ایک کالا سایہ سا گزرتا ہوا نظر آیا، ایک ہیولا۔ سایہ بھی نظر آیا؟ اوہ، یہ تو مکمل طور پر ایک ڈراؤنی فلم جیسا سین لگ رہا ہے۔ جی۔ تو اذان کا یہ سارا تجربہ، یہ تو بہت سوال چھوڑ جاتا ہے پیچھے۔ آخر رضیہ کی اس حالت کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ کوئی بہت ہی نایاب شدید قسم کی بیماری تھی، یا کوئی گہرا نفسیاتی مسئلہ، یا پھر جیسا یہ پانی کا کڑوا ہونا اور سایہ نظر آنا اشارہ کر رہا ہے، واقعی کوئی شیطانی یا غیر مرئی قوت کا اثر تھا؟ بالکل، یہ سوالات تو ذہن میں آتے ہیں، اور کم از کم کہانی کے اس حصے میں جو اذان نے ابھی تک بتایا ہے ان کا جواب نہیں ملتا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانی جسم، انسانی ذہن کس حد تک پراسرار چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ایک جیتا جاگتا انسان وہ کیسے چند دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن سکتا ہے؟ صحیح کہا۔ اور یہ بھی کہ ایسے میں خوف، یقین، وہم، ان سب کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ یہ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے، اور مجھے یقین ہے سننے والے بھی اب جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہوا، کیا رضیہ کی مدد ہو پائی؟ یقیناً یہ تجسس تو رہتا ہے، شاید کہانی کے اگلے حصے میں ان سوالات کے جواب ہوں۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں یہ ضرور یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل، انسانی وجود کی پیچیدگی اور وہ نادیدہ پہلو جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، یہ ہمیں ان پر غور کرنے کی دعوت ضرور دیتا ہے۔